بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون فإذا نفخ في الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے اور چند دن اس کے باقی رہ چکے ہیں، صرف 10 دن باقی رہ گئے ہیں۔ آج ہمارے ہاں 20واں روزہ اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد رمضان کے اختتام تک صرف 10 دن باقی ہیں۔ یہ 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں اور یہ 10 دن قیمتی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے خاص کر کے کہ جن نے اس رمضان کو غفلت میں گزار دیا۔ 20 دن غفلت میں گزر گئے، 20 دن کی قدر نہ کر سکے، تو آخری عشرے میں عبادات کر کے، گناہوں کی معافی مانگ کر اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اور نوافل ادا کر کے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح سے یہ دن گزر گئے 20 دن اور ہمیں اس کی خبر نہ ہوئی، پتہ ہی نہ چلا، اور باقی صرف 10 باقی رہ گئے ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی گزر رہی ہے۔ صبح اور شام ہر دن کے ساتھ ساتھ انسان موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ جائے گا، اور پھر مرنے کے بعد وہ یہ سمجھے گا کہ میں کچھ ہی دن بلکہ ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ میں دنیا میں ٹھہرا ہوں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مومنون کی آخری آیات 99 سے لے کر 118 تک اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جب لوگ یا وہ لوگ جو منکر ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیات سے غافل ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا، رب العالمین کو ماننے سے انکار کر دیا، آیات کے ماننے سے انکار کر دیا، ہدایت کو جھٹلا دیا، ایسے لوگ جب ان کی موت واقع ہوگی، فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، تو اس وقت وہ شخص کہے گا موت کے وقت کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دو۔ واپس جا کر کیا کرے گا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے واپس بھیج دیجئے، اعمل صالحا، میں نیک اعمال کرنا چاہتا ہوں، ایک چانس اور مل جائے، ایک موقع اور مل جائے، دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، دوبارہ زندگی مل جائے، اعمل صالحا، نیک اعمال کروں گا جو میں نے پہلے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں ہونے والا، یہ موقع ہے، غنیمت جانیے اس کو، انسان کی زندگی انسان کے لیے غنیمت ہے، موت سے قبل اس کو غنیمت سمجھیے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم سے جا رہا ہے، اس کے جو دن رہ چکے ہیں ان کو غنیمت سمجھیے۔ ممکن ہے پھر زندگی میں ہمیں یہ رمضان نصیب ہو نہ ہو، تو جو دن باقی رہ گئے ان کو غنیمت سمجھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ہرگز ایسا نہیں ہونے والا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک کلمہ ہے، ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور فرمایا کہ جب تک موت کے بعد دوبارہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا، دوبارہ جب تک زندگی نہیں ملے گی، اس وقت تک
برزخ میں یہ لوگ رہیں گے اور ایک پردہ ہے ان کے اٹھانے سے قبل دنیا کی زندگی اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے درمیان کا یہ وقفہ، یہ ایک پردہ موجود رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونک دیا جائے گا، اس وقت کسی کو اس کا نسب کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ داری، کوئی قربت کام نہیں آئے گی۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی وہ پوچھیں گے، ایک دوسرے کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ اور اس دن کون سے لوگ کامیاب ہوں گے؟ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ اعمال کرنے کے ایام ہیں، یہ 10 دن اعمال کرنے کے دن ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اعمال کا مہینہ ہے۔ فرمایا وہ لوگ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے میزان وزنی ہوں گے، جن کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور وہ شخص وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور وہ شخص جس کے نیک اعمال نہیں ہوں گے، جس کے اعمال کم ہوں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں کا وزن نہیں ہوگا، نیکیاں کم ہوں گی، فرمایا ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے، یہ لوگ ناکام ہیں اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اور جہنم کی آگ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ان کے چہروں کو پکڑ لے گی، ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، یہ چہرے کی شکلیں بگاڑیں گے، لیکن جہنم کی آگ اس کی پرواہ نہیں کرے گی اور ان کے چہروں کو جھلسا دے گی۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اور پھر پوچھا جائے گا کیا تمہارے پاس میری آیات نہیں آئی تھی؟ تتلی علیکم، جن کی تلاوت کی جاتی تھی تم پر۔ رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قیام اللیل میں قرآن سننے اور سنانے کا مہینہ، یہ رب العالمین کی آیات ہیں۔ پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس وہ آیات نہیں آئی تھی؟ تتلی علیکم، جو تم لوگوں پر تلاوت کی جاتی تھی، پڑھی جاتی تھی، فکنتم بہا تکذبون، تم ان آیات کو، آیات کے احکامات کو جھٹلا دیتے تھے، پس پش ڈال دیتے تھے۔ پھر وہ لوگ کہیں گے، جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہیں گے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب رہی، ہم تو گمراہ تھے، اے اللہ تعالی ہمیں ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے اور جہنم سے نکال دے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اور پھر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس جہنم سے نکال دے، ایک موقع، ایک چانس اور مل جائے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر دوبارہ ہم نے ایسی بدبختی کی، دوبارہ ہم نے برے کام کیے، دوبارہ تیری آیات کو جھٹلایا، دوبارہ تیرے دستور کو نہ مانا، تیرے احکامات کو پس پش ڈال دیا، تو ہم ظالم ہوں گے، ایک موقع، ایک چانس ہمیں پھر مل جائے، ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے۔ لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گی کھیت، اب وقت گزر چکا ہے، انسان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، اعمال کا وقت ختم اور اب حساب کا وقت شروع ہوا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے قال اخسعوا فیہا ولا تکلمون، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، جہنم میں ہی پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اور پھر فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ ایک جماعت ایسی تھی، کچھ لوگ ایسے تھے، فریق من عبادی، جو میرے بندے تھے،
اللہ کے بندے بن جائیے۔ رمضان المبارک کے آخری ایام، رمضان ہم سے الوداع ہونے کو جا رہا ہے، اللہ کے بندے بن جائیے۔ فرمایا کچھ ایسے میرے بندے ہیں یقولون، جو کہا کرتے تھے، جو کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ہم نے قبول کر لیا تیرے احکامات کو، تیرے دین کو، تیری آیات کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، فاغفر لنا، تو ہمیں معاف کر دے، وارحمنا وانت خیر الراحمین، اور تو ہم پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جب دنیا میں تھے تم لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ فرمایا تم نے ان کو مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا تھا۔ جو لوگ دین کی دعوت دیتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے، جن نے دین کو قبول کر رکھا تھا، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ انہیں تمہیں میرے ذکر سے بھی بلا دیا، تم میرے ذکر کو بھی بھول بیٹھے اور ان کا مذاق اڑانے میں لگے رہے، فَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کے ساتھ ہنسی کیا کرتے تھے، ہنستے تھے ان پر۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ سنا دیں گے کہ دنیا میں رہ کر میرے دین پر عمل کرنے والے لوگ، فرمایا انہوں نے تمہاری تکالیف پر صبر کیا، آج میں نے ان کو اس کا بدلہ دیا ہے، انہم هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور پھر پوچھا جائے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم ذرا یہ تو بتاؤ دنیا میں کتنے سال رہے ہو؟ آج 20 دن رمضان کے گزر گئے، پتہ نہیں چل رہا، 10 دن رہ گئے وہ بھی گزر جائیں گے۔ انسان سے قیامت کے دن جب سوال ہوگا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، زمین پر کتنے سال تم نے بسر کیے، کتنی لمبی مہلت تمہیں دی گئی تھی، کتنی زندگی تمہیں دی تھی، اس زندگی میں تم نے کیا نیک اعمال کیے تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح کتنا عرصہ تم زمین پر ٹھہرے رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، وہ لوگ کہیں گے ہم تو ایک دن ٹھہرے ہیں یا ایک دن سے بھی کم، او بعد یوم، دن کا کچھ حصہ ہم دنیا میں ٹھہرے ہیں، حساب لگانے والوں سے، گنتی لگانے والوں سے، گنتی کرنے والوں سے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ہم تو دنیا میں صرف ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم ٹھہرے ہیں، دن کا بعض حصہ ہم وہاں پر ٹھہرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ نے تمہیں ویسے ہی پیدا کیا ہے، خلقناکم عبثا، تمہیں ویسے رائے گاں پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہیں اللہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹنا، تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے پوچھا نہیں جائے گا، اللہ کی عدالت میں تم نے نہیں پیش ہونا، تمہیں ایسے ہی رائے گاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا کہ جو کچھ تمہارے جی میں آئے تم کرتے رہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج وہ اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ، وہ اکیلا ہی بادشاہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں۔ تو قیامت کے دن انسان اپنی پوری زندگی کے بارے میں کہے گا کہ میں ایک دن یا دن کا بعض حصہ دنیا میں ٹھہرا ہوں۔ کامیاب شخص وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو غنیمت بنا لے۔ حضرات، رمضان کے آخری 10 دن، ان میں جو کام کرنے والے ہیں، مختصر وقت ہے، مختصر وقت میں آپ کے سامنے ان اعمال کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں۔ آخری 10 دن ان کی خاص فضیلت ہے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص محنت کیا کرتے تھے ان آخری 10 دنوں میں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1175۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ،
کہ اللہ کے رسول آخری رمضان کے 10 دنوں میں اتنی محنت کیا کرتے تھے، اتنی کوشش کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اس طرح 10 دنوں میں عبادات میں مصروف ہو جاتے کہ اس کے علاوہ باقی دنوں میں میں نے آپ کو اس قدر کوشش کرنے والا، محنت کرنے والا نہیں پایا۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتی ہیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں، اس کا نمبر ہے 2024، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، رمضان کے آخری 10 دن باقی رہ جاتے، شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، قوت، ارادہ، عزم اور کمر بستہ ہو جاتے، کوشش کرتے، تمام مصروفیات کو ترک کر دیتے، مصروفیات کو بالا طاق رکھتے ہوئے شد مئزرہ، کمر باندھ لیا کرتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، رات کو جاگا کرتے تھے، رات کو عبادت کیا کرتے تھے، قیام اللیل، رات کو تہجد ادا کیا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یہ آخری 10 دن ہمارے لیے غنیمت ہیں، بچائیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ دنیا کی آگ سے انسان بچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ آخری 10 دن غنیمت ہیں، راتوں کو جاگیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، معافی مانگیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ رب العالمین سے کیجیے، اللہ کے بندے بن جائیے۔ اللہ کے رسول کا عمل تھا وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اور ان راتوں میں جاگنے کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ آخری 10 دنوں کے اعمال میں سے ایک بہترین عمل مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ مساجد میں اعتکاف بیٹھنے والے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، اعتکف العشر الاول من رمضان، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں ہی آپ اعتکاف بیٹھ گئے۔ ثم اعتکف العشر الاوسط، اور پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف بیٹھ گئے۔ ایک قبہ، ایک خیمہ لگایا اور اس کے اندر چٹائی تھی اور اس میں اللہ کے رسول اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر فرمانے لگے کہ انی اعتکفت العشر الاول التمس هذه اللیلہ، کہ میں اعتکاف اس لیے بیٹھا کہ تاکہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کر لوں۔ رمضان کے مہینے میں ایک رات جس میں قرآن کا نزول ہوا، جو برکت کی رات، جو سلامتی والی رات ہے، اس کی تلاش کے لیے اللہ کے رسول رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں۔ ثم اعتکفت العشر الاوسط، اور پھر اسی رات کی تلاش میں دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف بیٹھ گیا۔ ثم اوتیت فقیل لی، کہتے ہیں پھر میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور مجھے کہا انہا فی العشر الاواخر، کہ یہ آخری عشرے میں یہ رات ہے، لیلۃ القدر جس کو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں یہ آخری عشرے میں ہے۔ تو اس لیے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ کر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اور وہ لیلۃ القدر کیا لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تو مسجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ سنت ہے۔ جو لوگ
مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وقت ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت کے لیے اس وقت کو دے دیجئے، مسجد میں بیٹھ جائیے، اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیجیے۔ اور پھر انہی 10 دنوں میں لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، اور مزید اس کی تخصیص ہوگی کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات اس کی فضیلت 1000 مہینے سے زیادہ ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، جس کی عبادت کو انسان پالے تو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں، فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے انسان گناہوں کو چھوڑنے کا اور معاف کروانے کا بہترین موقع ہے، غنیمت جانیے۔ فرمایا جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ رمضان کے آخری 10 دن اس میں کرنے والے کام، عبادت، اللہ کی بندگی، قیام اللیل، اعتکاف، صدقہ اور خیرات، ذکر و اذکار، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت اور مسجد میں رہنا، اعتکاف کو اختیار کر لینا، اور پھر راتوں کو جاگنا، احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، اللہ کے رسول رات کو جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ آخری 10 دنوں میں خاص محنت، خاص کوشش، خاص لگن اور خاص جستجو کے ساتھ اللہ کے رسول عبادت کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اس رات کو تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ یہ رات بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں، تاک راتوں میں سے کوئی رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو۔ اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کی تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ یہ رات جس انسان کی زندگی میں آ گئی، جس نے اس کو پا لیا اور اس کا حق ادا کر دیا، عبادت کر کے، قیام اللیل کر کے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ آخری عشرے میں کرنے والے کام ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اہم کام جس کا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ آخری عشرے
اور رمضان کے آخری دنوں میں سے سب سے آخری اور سب سے آخر میں کرنے والا کام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر، جس کو فطرانہ کہا جاتا ہے، یہ ادا کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، چھوٹا ہو بڑا ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، مرد ہو عورت ہو، غلام ہو آزاد ہو، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید سے قبل زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ الفطر فطرانہ ادا کرے۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاة۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1503۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا۔ جس چیز کو اللہ کے رسول فرض کر دیں وہ ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ رب العالمین نے اس کو فرض کیا ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور پھر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی واضح ہو جانے کے بعد، فرمایا کہ ہم اس کو اور مسلمانوں کے طریقے کے علاوہ چلا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو فرض کر دیا وہ بھی مسلمانوں پر ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ رب العالمین کسی حکم کو فرض قرار دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فطرانے کو زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا، صاع من تمر، کھجور میں سے ایک صاع دیا جائے گا۔ صاع یہ ایک پیمانہ ہے جس کو آج ہم کہہ سکتے ہیں 90 صاع۔ اس کی مقدار یا اس کا وزن اگر کلو کے حساب سے کیا جائے تو 2.5 کلو سے زیادہ ہی بنتا ہے۔ بہرحال 3 کلو خوراک وہ اللہ کے راستے میں مساکین کو عید سے قبل دے دی جائے، یہ مطلب ہے صاع کا۔ 3 کلو جب آپ دیں گے تو کوئی خدشہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ صاع کو اگر کلو میں کنورٹ کیا جائے تو وہ 3 سے کم ہی بنتا ہے۔ صاع من التمر، تو جو خوراک تھی اس وقت کھجور اور اسی طرح جو خوراک اس وقت کھائی جاتی تھی اس میں سے صحابہ کرام فطرانہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو فرض قرار دیا۔ وہ کھجور ہو، وہ جو ہو، اور آج کل کے دور میں اگر وہ چاول ہے یا آٹا ہے تو اس میں سے ہر آدمی کی طرف سے 3 کلو وہ خوراک مساکین اور فقراء کے گھر پہنچائی جائے گی عید سے پہلے۔ تو یہ مطلب ہے زکوٰۃ الفطر کا، اور یہی سنت طریقہ ہے کہ خوراک دی جائے۔ نقدی دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور صحابہ کرام کا بھی یہ عمل نہ تھا۔ تو یہ فطرانہ اس کو ادا کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ اور پھر اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو، زکوٰۃ الفطر کو، فطرے کو فرض کیا طہرۃ للصائم، وہ روزے دار جس نے روزے رکھے اور روزے کی حالت میں اس سے لغویات
کوئی بری باتیں ہوگی تو اس سے جو اس کے ثواب میں کمی آئی تھی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ یہ طہارت کا ذریعہ ہے۔ یہ جو رمضان میں انسان سے کوئی خطا ہوگی، منہ سے زبان سے کوئی لغو بات نکل گئی تو اس سے پاکی کا ایک سامان ہے۔ اور پھر فرمایا وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے لیے اس میں کھانا ہے کہ عید کی خوشی میں مساکین بھی شریک رہیں۔ جہاں پر اغنیاء غنی لوگ مالدار لوگ عید کو سیلیبریٹ کریں گے، خوشی کو انجوائے کریں گے، تو غریب لوگ بھی اس میں شریک ہو جائیں، معاشرے میں بیلنس رہے۔ تو فرمایا کہ غرباء کے لیے مساکین کے لیے یہ کھانا اور اس کا بندوبست کرنا ہے، اس کا اجر بھی اس روزہ دار کو ملے گا۔ تو ہر مسلمان پر جو شخص عید الفطر کے چاند کے طلوع ہونے سے قبل جس کی پیدائش ہوئی ہے اس پر بھی فطرانہ اس کی طرف سے اس کے والد یا اس کے ولی کو ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ چھوٹا ہو بڑا ہو مرد عورت ہر پر یہ فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اس فطرانے کو عید سے 2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا بہترین وقت تو یہ ہے کہ جب اعلان ہو جائے کہ کل عید ہے، اس وقت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے قبل ادا کرنا ہے۔ اور یہ جو دونوں روایات ہم نے پڑھی ہیں، ان دونوں روایات میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ جس شخص نے عید کی نماز سے پہلے فطرانہ دے دیا اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا، اور جس شخص نے فطرانہ نماز سے پہلے عید الفطر کی نماز سے پہلے نہیں دیا فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، وہ عام نفلی صدقہ ہوگا، وہ فطرانہ شمار نہیں ہوگا۔ تو عید کا اعلان ہوتے ہی فطرانہ عید کی نماز سے پہلے دینا یہ ضروری اور فرض ہے۔ لیکن مزید آسانی کے لیے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ کھجور سے 1 صاع فطرانے کے طور پر دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما يُؤْتِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُؤْتُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، کہ عید سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فطرانہ ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عید سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی آپ یہ فطرانہ دے سکتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ وہ لوگ جو فطرانے کو کلیکٹ کر رہے ہیں ان تک جلد از جلد پہنچایا جائے، اور خاص کر کے ہانگ کانگ میں رہنے والے لوگ، کیونکہ یہاں سے فطرانے کو کلیکٹ کر کے باہر دیگر ممالک میں پہنچایا جاتا ہے، اور MCH کے مسلم کونسل ہانگ کانگ اس چیز کا ہر سال انتظام کرتی ہے، اور لوگوں سے یہ فطرانہ کلیکٹ کر کے عید سے 1 یا 2 دن پہلے غانا میں، افریقہ کے ان ممالک میں جہاں پر غربت ہے، جہاں پر مساکین ہیں، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، ان کے گھر راشن پہنچاتے ہیں۔ تو آپ اپنا فطرانہ عید سے قبل، اور عید سے قبل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل عید والے دن ہی ان کو دیں، پھر یہ بھیجنے سے قاصر رہیں گے۔ تو اس لیے پہلے سے اس آخری عشرے میں جب بھی آپ کو وقت ملے تو ان تک اپنا فطرانہ پہنچا دیں، تاکہ یہ عید سے 2 دن پہلے وہاں پر یہ چیز مہیا کر دیں، اور وہ جو مساکین ہیں ان تک فطرانہ بر وقت پہنچ جائے، اور آپ کی طرف سے بھی اس کی بر وقت ادائیگی ہو جائے۔ تو اس لیے آخری عشرے میں جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے آخری کام وہ فطرانے کی ادائیگی ہے، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آخری عشرے میں کرنے والے کام، ان کو خلاصتاً میں ایک دفعہ پھر ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسجد میں اعتکاف بیٹھنا، جس کی فضیلت ہم بیان کر چکے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور پھر
آخری عشرے کی راتیں یہ بڑی اہم راتیں ہیں، ان راتوں کی قدر کیجئے۔ یہ راتیں جاگنے والی ہیں، یہ راتیں عبادت کرنے والی ہیں۔ پوری رات جاگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے لیے محنت کرنا، اور پھر قیام اللیل اور ذکر و اذکار اور گناہوں کی معافی میں لگے رہنا، یہ آخری عشرے کی راتوں میں کرنے والے کام ہیں۔ اور پھر تیسرا کام، اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، کہ ہر رات یہ عبادت کی جائے۔ کوئی رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اس نے 1000 مہینے سے افضل رات کو پا لیا ہے۔ یہ کام آخری عشرے میں کرنے والے ہیں۔ اور پھر ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھ کر جو 20 دن پہلے ہم کام نہیں کر سکے ان کو کر لیجئے۔ اگر کسی نے قرآن کو نہیں پڑھا تو وہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کر لے، قرآن کی تلاوت کر کے اس کو کمپلیٹ کرے۔ کوئی انسان قرآن کو سمجھ نہیں سکا، وہ اس کے ترجمہ اور تفسیر پہ غور کرے، کیونکہ قیامت کے دن انسان پریشان ہوگا، اور اس وقت یہ کیا کہے گا؟ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ وہ لوگ جو قرآن سے دور رہے، وہ لوگ جنہوں نے آیات کا انکار کر دیا، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کہیں گے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش میں اللہ کے رسول کی بات کو مان لیتا۔ انسان ایسے کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں لوگوں کو دوست نہ بناتا، انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے جو آپ کو عبادت میں مشغول رہنے دیں، جو آپ کو عبادت کرنے کی طرف لگا دیں۔ ایسے دوستوں سے دور ہٹ جائیے جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ وقال الرسول، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے رب میری قوم نے اس قرآن کو بلا دیا تھا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس قرآن کو پکڑ لیجئے، اس کو تھام لیجئے۔ آج امت مسلمہ نے قرآن کو کس طرح سے چھوڑ دیا ہے؟ صرف تعویذ بنانے کے لیے، صرف ختم دینے کے لیے، صرف بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اس کے سر پہ قرآن، جہیز میں قرآن دے دیا جاتا ہے، غلاف میں بند کر کے الماری میں، گھر میں، اپنی شاپ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تعویذ کی ضرورت پڑے اس کو نکال لیا جاتا ہے۔ صرف چند مقاصد کے لیے ہم نے قرآن کو رکھ لیا ہے، اور اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کو امت مسلمہ نے ترک کر دیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کے احکامات پر عمل کیجئے، اس کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ اس آخری عشرے میں، رمضان کے مہینے میں کرنے والے کام ہیں۔ اور آخری کام زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنا، فطرانے کا ادا کرنا، عید سے قبل، عید سے پہلے، یہ ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی جو لوگ مسلمان کہیں بھی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا رب العالمین، یہ جو وبا ہے، جو بیماری ہے، کرونا نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، رب العالمین تیرے آگے کچھ مشکل نہیں ہے، تیرے حکم سے یہ ٹل سکتی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وبا کو ٹال دے، ختم کر دے، مسلمانوں کو چین اور سکون نصیب فرما دے۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، تیرے دین کی خدمت کرنے والا، تیرے دین کی پیروی کرنے والا اور تیرے دین کے مطابق زندگیاں بسر کرنے والا بنا دے، اور جب بھی موت آئے اسلام والی، کلمے والی، شہادت والی موت نصیب فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
one.